آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا؟ سرکار فرماتے ہیں نیک ہوگا تو پھٹافٹ جواب اس کی زبان پہ آئے گا۔ یہاں کتنا بھی رٹ لو آپ تو سوچیں گے کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے۔ من ربک کا جواب، ما دینک کا جواب، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اور بعض محدثین نے لکھا من نبیوں کا۔ یہ 3 سوال ہیں، کتنے آسان ہیں، پھٹافٹ ہم دے دیں گے۔ وہاں پھٹافٹ نہیں چلے گا۔ اللہ جس کی زبان پر جاری کرنا چاہے گا اسی کی زبان پہ جواب جاری ہوگا۔ تو سوال کریں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر جو سوالات پوچھنے کے لیے ہے، فرمایا کہ ان کے بال جو وہ ان کے پیروں تک ہے اور ان کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین چیرتے ہوئے ہیں، ناخن سے زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آئیں گے۔ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے، اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں۔ اور کیا وہ عجیب سی گھڑی ہے، میں کبھی اس کے سوچتا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس پہ سوچیں۔ 8-10 دن جب کبھی مالیگاؤں میں رہنا ہو جاتا ہے ایک ساتھ، اس کے بعد جب دوستوں کو چھوڑ کر کے کسی لمبے سفر پہ نکلو تو طبیعت پلٹ پلٹ کے سب کے چہروں کو دیکھنا چاہتی۔ ابھی اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو تو طبیعت تو یہی ہوتی ہے نا۔ دوستوں سے اللہ نے محبت دی ہے، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا اس سے سچی محبت دے۔ میری یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ میرا جس کو دوست بنا اس سے، میں زبان اور دل میں فرق کرنے والے کو منافق سمجھتا ہوں۔ یا تو کسی سے دوستی نہ کرے اور کرے تو سچی محبت کرے، کیونکہ جب آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی تبھی اللہ کے لیے آپ کے دل میں سچی محبت ہوگی۔ اگر آپ دوستوں سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے دل میں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ یہ سب منافقت ہے۔ تو پہلے تو دوستی مت کرو، کسی سے کرو تو سچی محبت۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اور محبت بھی اللہ نے دی ہے، تو جب 8-10 دن کے بعد انہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا اللہ واپس پھر پلٹ کر انہی کے درمیان آنا ہے، تو گھر والوں کا، دوستوں کا چہرہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اب تصور کریں قبر میں لٹا دیے گئے، کتنے صدمے ہیں اس مردے کے لیے۔ ایک گھر چھوٹا، بیوی بچے چھوٹے، کاروبار چھوٹا، کپڑے چھوٹے، تجوریاں بھری ہے کپڑوں سے، اور پہنایا کیا گیا؟ کفن لپیٹ دیا گیا۔ ایک سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، خوشبو کون سی ہے؟ کافور۔ اب سوچے، تھوڑا سا غور کریں، عود نہیں چلے گا، عنبر نہیں چلے گا، اور اگر ہم ڈالتے بھی ہیں لیکن جب کافور لگایا جاتا ہے تو ساری خوشبو دب جاتی ہے، خوشبو آتی ہے کافور کی۔ یعنی اتنی سستی خوشبو، کافور سے سستی خوشبو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کفن ہے، کافور ہے۔ انسان نے کتنی کاریں خریدی، بائک خریدی، لیکن جب قبر میں جانے کا وقت آیا تو مسجد کا وقف و شدہ جنازہ ہی استعمال ہوتا ہے، خود کا جنازہ بھی نہیں ہے۔ خود دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے سوچنے کی، یہ میرا، یہ میرا، کتنا اکڑ رہا ہے آدمی، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور سب میں لگائے۔ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، دکان کو دے رہا ہے، مکان کو دے رہا ہے۔ بولو جو دین کی برکت سے قبر میں نجات ہونی ہے اس دین کو ہم ٹائم دے رہے ہیں؟ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں بٹھا کر کے لوگوں کو کہو یار دین کا کچھ کام کرو، وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، اور اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ سب بے وفا ہیں، بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے تھکے گی لیکن قبر میں نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے، دولت بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آدمی کار خریدتا ہے تو کتنا پھدکتا ہے، میں نے کار لے لی، میں نے گاڑی لے لی۔ قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو سینہ تنا ہوتا ہے، سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، یہ سب مکر فریب ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ جیسے ہم سو کر کے خواب دیکھتے ہیں نا، میں بادشاہ بن گیا، آنکھ کھلتی ہے تو وہی پھٹیچر کے پھٹیچر، ویسے یہ سب خواب ہے، خواب۔
یہ سب خواب ہے، میرا مکان، میری دکان، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ۔ جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، مولا کائنات کہتے خواب سے، یہ جو دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو، آنکھیں کھل جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، کفن ہوگا، جنازہ ہوگا، مسجد کا جنازہ۔ حیرت یہ ہے، اپنے پیروں پہ دندنا کے چلنے والا 4 کے کندھوں پہ، اور اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے، اب تو لوگ کندھا بھی نہیں دیتے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنا ٹائم آتے آتے پتہ نہیں کہ یہ ایمبولینس کا دور تو نہیں آ جائے گا، آ بھی گیا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن جو دور ہے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو کندھا دو، کہیں تو کندھا دو۔ کندھے کی بڑی برکتیں ہیں، کندھا دینے سے دل نرم ہوتے ہیں۔